کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور وہ مر جائے اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرماتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، مفہوم اس طرح سے حدیث کا کہ زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک ساتوں آسمان، فضا، خلا، یہ ساری نیکیوں سے اللہ پاک بھر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک شخص اللہ کے نام پر پیسے تقسیم کر رہا ہو اور ایک شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو یہ ذکر کرنے والا شخص اس سے افضل ہے۔ کس طرح سے؟ اے نبی جی آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر کی مجلس کتنی عظیم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ذکر کے حلقے، اور جب قیامت کے روز ذاکرینوں کے ایک جماعت بنا دی جائے گی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا جائے گا اور یہ حکم ہوگا کہ یہ دروازہ ہے ہی خاص ذاکرین کے لیے۔ اب اس کو اختیار دے دیا اللہ نے ذاکرین کو، جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اعزاز کس کو ہے؟ کس کے لیے؟ ذاکرین کے لیے ہے۔ یہی میرا ناز و نیاز ہے کہ اسیر زلف رشید ہوں، اس سلسلے کا مرید ہوں، میرا اس پہ دار و مدار ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے مجھ پر اور آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں دنیا کے مشاغل سے نکال کر اپنے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا خاص فضل ہے۔ جتنا اس رب کے فضل پر، نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک تخت کے اوپر سوار ہو کے اڑ رہے تھے ہوا میں، اور اکیلے نہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت پہ کرسیاں ہوتی تھیں۔ اللہ تم پہ شما فرمائے تقریباً 200 کرسیاں، 200 وزراء ساتھ ہوتے تھے، وزیروں کے ساتھ تخت اڑ رہے ہیں۔ نیچے کسی نے کہا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا یہ تخت، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس شخص نے نیچے سبحان اللہ پڑھا اس کا اجر تک جاری رہے گا۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ پڑھنے پر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا، جس کا اول کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور وہ مر جائے اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے جی ساتھیوں، یہ کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، مفہوم اس طرح سے حدیث کا کہ زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک ساتوں آسمان، فضا، خلا، یہ ساری نیکیوں سے اللہ پاک بھر دیتا ہے، یعنی اتنا اجر ملتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیے، خاص ورد بتائیے جس سے میں آپ کی تسبیح کیا کروں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے، جو قومیں آئیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتی تھی، میں تو کلیم اللہ ہوں،
مجھے خاص وظیفہ بتائیے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، اس کے اندر جو کچھ ہے سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ یعنی ایک مرتبہ لا الہ، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا ملے گا، یہ بندے کے سودا ہے۔ یعنی ایک شخص 100 سال وہ اللہ کی نافرمانی کرے، گناہوں میں اپنی زندگی گزارے اور اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھے، ایمان میں داخل ہو جائے تو سارے جتنی زندگی اس کو اللہ نے دی تھی جو پچھلی گزاری، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اعمال نامے سے بھی مٹا دیتے، اس کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ پڑھنے کا یہ اثر ہے۔ میں اور آپ پھر اس لحاظ سے کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہاں اس پرفتن دور میں دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اپنے ذکر کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک شخص اللہ کے نام پر پیسے تقسیم کر رہا اور ایک شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو یہ ذکر کرنے والا شخص اس سے افضل ہے۔ ذکر کرنے والا شخص اس سے افضل ہے۔ ذکر کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ذکر جب تک یہ ذاکرین ہوں گے، اللہ اللہ کا نام لینے والے لوگ ہوں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے نام کا اثر ہے۔ اب یہاں ہم اجتماعی ذکر میں جب بیٹھیں گے تو کتنی مرتبہ اللہ اللہ کریں گے، اللہ کے نام کی ضربیں کس طرح لگائیں گے تو اس پہ کیا ملے گا، یہ بندے کے سودا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، اس کا ترجمہ مفہوم اس طرح سے کہ اس آیات میں اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، دنیا اور آخرت کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کے لیے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیات کا مفہوم اس طرح سے، اے نبی جی، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس آیات کے نزول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اس مجمع کو تلاش کیا، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لوگ صحابہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موجودگی میں آپ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جس کے پاس بھیجنے کا مجھے حکم ہے، مجھے بیٹھنے کا حکم کیے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھوں۔ تو یہ ذکر کی مجلس کتنی عظیم ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے امام الانبیاء کو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ ایسے لوگوں میں بیٹھو۔ میرے ہی ساتھیوں، ہم سب کا یہاں خانقاہوں میں آنا، ذکر کی مجالس میں شریک ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسی نعمت سے نوازے۔ اگر ہم ایسی مجالس سے محروم ہوں گے تو اپنی کم نصیبی ہے نا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہو، کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کیا جائے جس جگہ، اس جگہ آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یعنی اتنے فرشتے آتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول جب تک وہ مجلس رہتی، آتے 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 آسمانوں تک قطاریں لگ جاتی ہیں۔ مجلس کے اختتام کے بعد اللہ جل شانہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے، اے فرشتوں کی جماعت تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، وہاں فلاں فلاں لوگ آپ کے ذکر میں مشغول تھے۔ اللہ جل شانہ غیب کا تو جانتے ہیں نا علم، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں وہ کس چیز کی طلب میں تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کی طلب میں تھے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو تو دیکھا نہیں، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں اور بھی زیادہ طلب میں لگ جائے۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جہنم کو تو دیکھا نہیں، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے اور بھی زیادہ پناہ چاہتے۔
پھر اللہ جل شانہ فرشتوں کی جماعت سے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت فرمائی۔ فرشتے عرض کرتے یا اللہ اس میں ایک شخص آیا اپنے کسی کام سے صرف بیٹھا اور مجلس ختم ہو گئی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ذکر کی مجالس مجھے اتنی محبوب ہے کہ اس مجلس کی برکت سے وہ بھی محروم نہیں، اس کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ یہ تو ایک شخص اپنے کام سے آئے صرف مجلس کا حصہ بنا، مجلس ختم ہو گئی، اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں آئے گا، اللہ کے عشق میں آئے گا، اس کے ذکر کی محبت میں آئے گا، اس کی یاد کی محبت میں آئے گا، اس رب کے تعلق میں آئے گا، تو پھر اس کو اللہ کیا نوازے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس طرح سے مفہوم ہے کہ جب جنت کے باغوں میں چرو تو صحیح چرو زیادہ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔ کس کے حلقے؟ ذکر کے حلقے۔ یہ ذکر کو ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز تو نہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک طرف اللہ کسی شخص کو دنیا کے خزانے دے دے، مال دے دے، محلات دے دے، جاگیر دے دے، ساری دنیا اس کی قدموں میں ڈال دے، اور ایک طرف اللہ کسی کو اپنے ذکر کی نعمت دے دے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے برابر ہو جائے۔ ذکر والا افضل ہے۔ جو اللہ کیا خاص چیز تھی وہ اپنے خاص بندے کو دے دے، جس کی کوئی قیمت نہیں، حیثیت نہیں، اللہ وہ کافر کو بھی دے دیتے اور ہر کسی کو دے دیتے۔ یہ ذکر کرنے کو ہم حقیر نہ سمجھے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ ذکر کیا چیز ہے۔ اگر یہ خاص چیز نہ ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت نہ ہو، تو مجھے بتائیں، تو پھر حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں، ایک خاص ذاکرین کے لیے۔ اور جب قیامت کے روز ذاکرینوں کی ایک جماعت بنا دی جائے گی، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا جائے گا، اور یہ حکم ہوگا کہ یہ دروازہ ہے ہی خاص ذاکرین کے لیے۔ اب اس کو اختیار دے دیا اللہ نے ذاکرین کو، جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو یہ اعزاز کس کو ہے؟ کس کے لیے؟ ذاکرین کے لیے۔ یہ تو نہیں فرمانا ہے جو تہجد پڑھے گا اس کے لیے یہی دروازہ ہے۔ جب چیز خاص ہے تو اس کے لیے پھر اللہ نے انتظام بھی خاص کیا نا۔ میرے ساتھیوں، ذکر کو ہم ہلکا نہ سمجھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر میں جاتے ہیں اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آسمان پر ملاقات ہوتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہنا، اور ان سے فرما دینا اپنی امت سے کہ جنت جو ہے یہ چھٹیل میدان ہے۔ کیا ہے؟ چھٹیل میدان ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ اس کے بنانے کی عمارت ہے۔ جو ذکر کرے گا اس کے لیے محلات بننا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شخص آپ کو ایک زمین دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے نا۔ اب اس کو جس طریقے سے گھر بناؤ، RCC بناؤ، سادہ بناؤ، جھونپڑی والا بناؤ، چکنی مٹی والا بناؤ، شیشوں والا بناؤ، جس طرح دل چاہے بناؤ، تو اس طریقے سے ذکر جو ہے، ذکر سے کیا ہے؟ اس کی آبادی ہوگی جنت کی۔ میرے ساتھیوں، ذکر کرنے کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ اس ذکر کرنے سے ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ نماز کی تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ کی مدد، یہ چیزیں ایسی ہیں، وہ اعمال ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو اللہ کی مدد کس طرح متوجہ ہوئی؟ کیا پڑھا؟ نماز پڑھی، ذکر کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ذکر کرتے رہے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈی بنا دی، گلے گلزار بنی۔ اسی میں پھر جو جتنے دن گزارے 40 دن، اسی میں نماز بھی پڑھی اور سب چیزیں اعمال کرتے۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی کا پیٹ کتنا گرم ہوتا ہے، لوہا ڈال دو وہ بھی پگھل جائے، اس کے اندر جو زہریلا مادہ ہوتا ہے اس کی ہیٹ اپ کتنی ہوتی ہے، ہیٹ۔ تو
یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا ذکر کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دن ذکر کریں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ معلّہ کے نبی 40 دن ذکر کرنے کے بعد اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اول تو ہم ذکر کرتے ہیں، اگر کسی مقصد کے لیے، مفاد کے لیے پڑھنا شروع بھی کرتے ہیں تو میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ بس ایک دفعہ میں کام ہو جائے۔ تو سلام جب گھر کے بعد جب محاصرہ کیے ہوئے لوگ کفار جو ہے وہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ سورہ یاسین کی آیت پڑھی، مٹی اٹھائی، اس پہ دم کی پھینک دی، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ ان ننگی تلواروں کے بیچ میں سے گزرے، کسی کو نظر نہیں ہے۔ ذکر کیا نا، میدان بدر جب لگا، آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ذکر کیا، کیا پڑھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ 500 فرشتے بھیجو، 1000 بھیج رہا ہوں، 5000 بھیج رہا ہوں۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے محبوب، میں خود لڑنے کے لیے آ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائی، یہ سب ذکر ہے۔ امت کو تمام مشکلات سے نکالنے کے حل بتلا دیے۔ جب سورہ واقعہ کا جس گھر میں پڑھی جائے گی مغرب کے بعد، اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، تو ذکر کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ فاقہ ختم ہو رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت جو شخص کرے گا اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ ذکر ہے کہ نہیں؟ جو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، ایک قرآن کریم پڑھنے کا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ ذکر ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی زندگی ذکر والی تھی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی، میرے جی ساتھیوں، یہ اللہ نے ہم پہ فضل کیا کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اس نعمت کی ناقدری نہ کریں بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی آتی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ گئی کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا گھر کے اندر، کام کاج زیادہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کے پاس غلام آئے ہوئے، غلام مانگ لیں، یہ غلام مل جائے گا، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جب بھی آپ علیہ السلام واپسی آ گئی، پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، فاطمہ اس دن آئے تھے، آپ چلی گئی؟ حضرت علی رضی اللہ فرمایا یا رسول اللہ، یہ غلام مانگنے آئی تھی کہ آپ کے پاس غلام آئے، ان کو آسانی ہو جائے گی، کام مدد ہو جائے گی، لیکن حیا کی وجہ سے کہہ نہ سکی۔ آپ علیہ السلام نے کیا اپنی اولاد کو کیا بتایا، اپنے لفظ جگر کو کیا بتایا؟ لاڈلی بیٹی آپ علیہ السلام کی کیا بتایا؟ غلام لے لو، پیسے لے لو، مال لے لو۔ فرمایا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے افضل ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کو ذکر دیا۔ بات پوچھ جائے گی نا، حدیث کا مفہوم، ایک شخص مال خرچ کر رہا ہو، ایک ذکر کر رہا ہو، افضل کون ہے؟ ذکر والا۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے اعمال دی کہ غلام سے بہتر ہے یہ ذکر، یعنی 33 کی تعداد بتائی، 33 34۔ اب اس کے کتنے فوائد ہیں؟ جو شخص رات دن بھر کام کر کر کے تھک چکا ہو، رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں، اس کی تھوڑی سی نیند کرے گا، اللہ اس میں اتنا سکون ڈالے گا، ساری تھکاوٹ ختم ہوگی، کتنی برکت آ گئی۔ یعنی ایسے عمل پتہ ہے کہ پوری امت کا فائدہ ہو گیا۔ میرے جی ساتھیوں، اللہ نے ہمیں اپنے ذکر میں لگایا، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم سے ناقدری نہ ہو جائے ذکر کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس سے پہلے بتایا نا کہ یہ دنیا کے خزانوں سے افضل نعمت ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے دنیا کچھ نہیں دیا، صرف اس کو اپنے ذکر کی توفیق دے دی نا، یہ شخص کامیاب ہے۔ جن کے پاس مالات ہیں ان سے افضل ہے یہ۔ جو اللہ
نے ہمیں نعمت دینی تھی، سب سے بڑی نعمت تو ہمیں دے دی ہے، اب ہم کیوں شیطان کی باتوں میں آئے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ذکر کے بڑے فضائل ہیں۔ جو شخص گھر سے باہر نکل کے دعا پڑھے، گھر سے باہر نکلنے کی، اللہ پاک پورے گھر کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ ذکر پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں؟ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ صحابہ تھے حریص، کیا تھے؟ حرص کرنے والے تھے۔ اور میں اور آپ اگر حرص کرتے ہیں تو کس میں کرتے ہیں؟ دنیا میں کرتے ہیں، مال کے لیے کرتے ہیں۔ صحابہ جو حرص کرتے تھے وہ اعمال کے لیے کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کے دل کے اندر آخرت کی اہمیت بیٹھ چکی تھی، اللہ کی محبت آ چکی تھی۔ تو صحابہ کے لیے دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی اوقات نہیں تھی، وہ آخرت کو دیکھتے تھے، دنیا کو نہیں دیکھتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر تک آگ پہنچ کے، کہا نہیں لگ سکتی آگ میرے گھر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آتے ہیں، قریب پہنچ گئے۔ پھر تیسری بار آتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب جیسے آگ پہنچی، آگ بجھ گئی۔ فرمایا میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا سیکھی کہ جو گھر سے نکلی ہے دعا پڑھو، اس کے گھر کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ یقین بھی کیسا تھا صحابہ کا، یعنی ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنے پر اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ذکر سے مدد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہمارے گھروں میں کیوں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، نقصان ہمیں کیوں ہوتا ہے؟ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ذکر ہم کرتے نہیں۔ جو شخص گھر کے اندر داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لے، سلام کرے، اس گھر سے شیاطین خود بخود بھاگ جاتے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے نا، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر گھر میں داخل ہو، ایک مرتبہ داخل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنے کی، ایک مرتبہ اگر کرسی پڑھ لے، گھر سے محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ عمل ہے کہ نہیں؟ ذکر کرنے سے کتنا فائدہ ہو؟ جو شخص گھر سے باہر نکلے، ایک دفعہ دعا پڑھ لے، گھر کی حفاظت اللہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اگر کرسی پڑھ لے، اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اس کی حفاظت کرے۔ اگر اس کو ہم اپنے معمولات لے لیں، ہمارا کتنا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص رات کو سوتا ہے، ایک مرتبہ اگر کرسی پڑھتا ہے، اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس کے سرانے کھڑو تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص دو مرتبہ اگر کرسی پڑھتا ہے، اللہ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے، ایک پورے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ اگر کرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ 3 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک اس کے سرانے کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تیسرا پورے محلے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنے بندے کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں، سنتوں پہ ہم نہیں چلتے ہیں، اعمال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ذکر کی طرف نہیں ہے۔ اگر ہم ساتھ میں سنتوں کا بھی اہتمام کر لیں، سنت پر عمل کرنے کا شہیدوں کا اجر ہے، سنت بھی زندہ ہو جائے گی، حفاظت بھی ہو جائے گی، دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے گا، آخرت کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ذکر کرنے سے یہ نہیں کہ کچھ نہیں ملتا، خدا کی قسم سے اتنا ملتا ہے کہ اس کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمیں بتایا نا کہ اس کے پڑھنے سے یہ ملے گا، اس کے پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ تو اللہ کی محبت ہے، یہ تو انسان کو اللہ نے لالچی پہ دے، آخرت میں تو بغیر حساب کے اللہ دے گا۔ یہ تو صرف لالچ پیدا کرنے کے لیے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پہ یہ ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 100 غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو اجر دے گا۔ کس کی عدد پہ؟ 100 کی عدد پہ۔ جو 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 100 گھوڑے بابا سامان کے اللہ کے راستے جہاد میں دینے کا اجر ملتا ہے۔ اور جو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ذکر والا افضل ہے۔ کیوں؟ اب یہ لگا دو کہ 100 غلام، ایک غلام کو آزاد کرنے پہ قیمت دینی پڑتی ہے نا،
غلام کو خریدنے پہ قیمت دینی پڑتی ہے نا. 100 غلاموں کی کتنی قیمت ہوگی؟ اگر آج کے دور میں تو غلام نہیں کر ہوتے، کم سے کم لاکھوں کروڑوں میں تو قیمت ہوتی نا. تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ 100 غلام آزاد ہوئی تو کتنے کھربوں مربوں پیسے بنتے. اس لیے ذکر والا افضل ہے. ایک اچھی نسل کا گھوڑا کتنے کا مل جاتا ہے جو جہاد میں کام آتا ہے؟ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے پر کیا 100 گھوڑے اور اس کے ساتھ ہتھیار بھی، سامان بھی. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں. یعنی ان تینوں چیزوں پر جتنی رقم خرچ ہوتی ہے، آپ کتنے 100 مرتبہ پڑھنے پہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کا اجر مل گیا. جتنا سے جتنا بھی سخی ہو جائے 100 غلام تو آزاد نہیں کرا سکتا نا، مالدار ہونے کے باوجود 100 گھوڑے تو نہیں دے سکتا. قربانی 100 اونٹوں کی تو نہیں کر سکتا نا، 2 کر لے گا، 3 کر لے گا، 10 کر لے گا. یعنی یہ چیزیں دیکھو، ذکر کرنے پہ بہت کچھ ملتا ہے. ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے پہ کیا ملتا ہے. ایک مرتبہ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک 7 آسمان سب چیزیں نیکیوں سے بڑھ جاتی. اس کو کون گنتی کرے گا؟ تو فرشتے بھی عاجز آ جاتے ہیں گنتی کرنے سے. ایک مرتبہ پہ یہ اجر ہے. اور یہ بھی صرف بات تو یہ نا کہ ایک لالچ کے لیے، باقی قیامت کا روز آپ علیہ السلام تو اپنے ایک ایک امتی کے لیے اللہ تو نے کم اجر دیا اور بڑھا دے. اللہ کہے گا اور بڑھا دیا، یا اللہ اب کا میں اور بڑھا دے، اللہ فرمائے اور بڑھا دے. یعنی یہ چلتے رہے گا یہ سسٹم. پھر اللہ جل شانہ فرمائیں کہ میرے محبوب حساب کتاب کو چھوڑو، یہ کھلا چیک رہ لے جتنا اپنی امتی کا لکھتے اس کو. یعنی جمع تفریق چھوڑیے، آپ جتنا بولتے اتنا دے دو. اصل میں قیمت لگتی ہے اخلاص کی. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے. میرے ساتھیوں، ذکر کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ذکر کی توفیق دی، اور وہ بھی قلیل نہیں، کثرت ذکر کی. ہم خود ذاکرین بنے، اوروں کو ذکر پہ لگائیں، اوروں کو ذکر پر لانے کا ذریعہ بنے. بھائی میں ایک نیک عمل کر رہا ہوں تو میں اپنے ہر مسلمان کے لیے بھی ہمدردی رکھوں نا کہ اس کا بھی تعلق اللہ سے بنے. دیکھو دنیا کی محبت ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور اس لڑکی کا کوئی اور دعوے دار آ ہے کہ میں بھی اس کا عاشق ہوں، تو دونوں ایک دوسرے کے رقیب بن جاتے ہیں نا. پھر دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری. ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ برداشت نہیں کر سکتا، کہتا ہے اس کا جو نا بس خون پی لوں، اس کو میں قتل کر دوں. لیکن اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جب انسان اپنے رقیب کو دیکھتا ہے، یعنی ایک جس کے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کا عاشق ہے، اور جب کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا عاشق ہے، تو ان کے آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے، انتقامی جذبہ نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر یہ بھی ہوگا کہ ہم اوروں کو بھی ذکر پہ لگائیں. تو اس کی ہم بھرپور محنت کریں، کوشش کریں. ہمارا سلسلے کا سالانہ اجتماع ہے، اس کے لیے بھرپور محنت کریں، جان مال وقت لگانے کی کوشش کریں. اس کے اندر کثیر تعداد میں ساتھیوں کو، لوگوں کو تیار کریں کہ اجتماع میں وہ شرکت کریں. وہاں کتنا کروڑوں میں ذکر ہوتا ہے، ہم بھی ذکر میں شرکت کریں، اپنا مال خرچ کریں وہاں. تو جو سب جتنا بھی لوگ ذکر کریں گے ہمیں ان کا اجر بھی ملے گا. اس کے لیے بھی ہم بھرپور کوشش کریں. ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ساتھی اپنا حساب لگا لو.